अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। बहुत ख़ास प्रोग्राम है आज। मेलबर्न 1992, कॉर्नर्ड टाइगर्स, और फिर क्या होता है पाकिस्तान में वर्ल्ड कप आता है। वो खुशी 25 साल पहले जो उसके बाद पाकिस्तान को मिली नहीं। कौन थी वो शख्सियत, वो बिहाइंड इट? वो शख्सियत आज तक लोग उसकी बात करते हैं। लोग कहते हैं कि इससे बड़ा कप्तान पाकिस्तान की क्रिकेट ने, और अगर आप वेस्टर्न क्रिकेटर्स की बात सुने, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, वो कहते हैं कि इससे ज़्यादा इंस्पिरेशनल क्रिकेट कैप्टन देखा ही नहीं क्रिकेट में किसी ने। और लास्ट वर्ड ऑन क्रिकेट, इमरान खान इज़ विद अस नाज़रीन। और अगर हम ये बात करें कि इंस्पिरेशनल लास्ट वर्ड, तो ये भी कहते चलें कि उसके बाद इमरान खान सियासत में आए, बहुत सी बातें हुई, बड़ी तनकीद भी होती है, लेकिन आज लोग ये कहते हैं अगर पनामा केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, अगर वहाँ तक पहुँचा है, फैसला तो अल्लाह बताएगा क्या होगा, लेकिन जब केस का वहाँ पहुँचना है, उसका भी अगर हम कहें कि क्रेडिट इमरान खान को, उनकी पार्टी को जाता है, तो ये बात गलत नहीं होगी। वेलकम टू द प्रोग्राम इमरान। इमरान, थोड़ा सा लेट्स गो बैक इन टाइम। थोड़े क्रिकेट पे लोग सुनना चाहेंगे, द यूथ विल वांट टू नो, 25 साल पहले कॉर्नर्ड टाइगर्स और इंजरीज थी आप लोगों की, और लेकिन आप फिर भी कह रहे थे जीतेंगे हम। अच्छा देखिए नसीम, पहले मैं आपको क्रिकेट में जो मैंने सीखा क्रिकेट से, लेकिन ये ज़िंदगी का लेसन है कि जो ह्यूमन माइंड होता है ना, जो आपका जहन होता है, वो एक वक्त पे सिर्फ एक चीज़ पे कंसंट्रेट कर सकता है। यानी ह्यूमन माइंड में कभी भी जितना आप फोकस रखेंगे एक चीज़ पे, तो वो उसको ज़्यादा बेहतर उसके ऊपर कंसंट्रेट करेगा, उसमें हल ढूंढेगा उस इशू पे, एक्सेल करेगा। तो या आप जीतने का सोचते हैं और या आप ना हारने का सोचते हैं। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ना हारने का एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है, एक डिफरेंट एटीट्यूड होती है, जीतने की डिफरेंट होती है। तो अगर आपका जहन में आ जाए कि मैं हार ना जाऊं, तो वो फिर नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। आप पॉजिटिव नहीं रहते, आप अटैक नहीं करते, आप डिफेंसिव पे चले जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप जब मैच का सिचुएशन होता है, तो जो चीज़ ग्राउंड पे हारने से पहले ज़हन में हारता है इंसान, पहले इधर हारता है फिर बाद में हारता है। तो वो इधर कैसे हारता है? जब वो हारने से के ऊपर हारने का खौफ आ जाता है ना ज़हन में कि मैं हार ना जाऊं, तो फिर सारी उसकी एटीट्यूड बदल जाती है, वो मिस कर देता है अपॉर्चुनिटी। और ये मेरा मेन पॉइंट है कि आप इतना जीतते नहीं है, अगला हारता है। होता क्या है, जब प्रेशर सिचुएशन होता है ना, तो एक जो हारने का जिसको खौफ आता है, वो गलतियां करनी शुरू कर देता है। और वो गलतियां जब करता है, और क्योंकि आप जीतने का सोच रहे होते हैं, आप फिर उसको, वो जैसे कहते हैं किलर इंस्टिंक्ट, आप पकड़ लेते हैं उसको। तो ये बेसिकली एक फ़लसफ़ा है स्पोर्ट्स का, जो ज़िंदगी में भी है। तो हम जब बिल्कुल नीचे थे, आधे वर्ल्ड कप में हार रहे थे, तो अगर मैं ये सोचना शुरू कर देता ना कि अब मैं हार गया तो क्या होगा, तो हमने हार जाना था। तो अगर मुसलसल यही सोचता कि हम जीतेंगे, तो फिर जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती थी, थोड़ी सी रोशनी होती थी, हम पकड़ लेते थे। और इसी तरह वो एक बड़ी हिस्टोरिक विन थी। आपने बार बार ये कहा उसके बाद कि बिल्कुल शक नहीं था कि जीतेंगे नहीं, ये कि जीतेंगे। मैं जाने से, एक ही वर्ल्ड कप पे मैंने जाने से पहले कहा था कि ये जीतेंगे। मैं 3 वर्ल्ड कप में कैप्टन था, उससे जो पिछला वर्ल्ड कप था 87, हमारी सबसे अच्छी टीम थी। ये हमारी सबसे अच्छी टीम नहीं थी, क्योंकि हमारे 2 मेन स्ट्राइक प्लेयर्स, मैच विनर्स सईद अनवर और वकार यूनुस इंजर हो गए थे वर्ल्ड कप से पहले। लेकिन 87 में जो लाहौर में हमारे हैं, वो हमारी बेस्ट टीम थी। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा हम वर्ल्ड कप जीतेंगे एक्सेप्ट 92। क्यों? क्योंकि मेरा ये ईमान था कि मुझे पता था कि इज़्ज़त अल्लाह देता है। मेरा ईमान हो गया था अल्लाह में तब तक। 87 और 92 के अंदर मेरे में ईमान आ गया था। और और मुझे पता था कि अल्लाह को पता है कि मैं सिर्फ हॉस्पिटल के लिए खेल रहा हूँ, क्योंकि मैं उससे पहले 5-4 साल पहले छोड़ दे रही थी क्रिकेट। मेरा जो ख्वाहिशें थी क्रिकेट में, जो माइलस्टोन्स थे, अचीव कर लिए थे, तो मेरा पैशन चला गया था। तो मैं सिर्फ इसलिए खेल रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना था हॉस्पिटल के लिए। और हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जिनमें बड़े अच्छे रज़ाक दाऊद, डॉक्टर परवेज़ हसन, बड़े नाम थे, इन सब ने मुझे बिठा के कहा, शौकत तरीन, इन्होंने कहा कि देखो अगर आप वर्ल्ड कप नहीं खेलोगे, ये पैसा नहीं इकट्ठा होगा। अच्छा, तो यू एक्चुअली वेंट, इस वजह से आप गए? जी, मैंने 3 साल खेली क्रिकेट इसके लिए। उन्होंने मुझे कहा कि देखो
اتنا زیادہ پیسہ اکٹھا کرنا ہے, اگر آپ لائم لائٹ میں نہیں ہوں گے تو یہ پیسہ نہیں اکٹھا ہوگا. تو میں کھیلا ہی صرف کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے تھا اور یہ ہاسپٹل کے لیے. اچھا, اور آپ نے بار بار کہا کہ اتنی انجریز تھیں, انجیکشنز لگ رہے تھے, شاید آپ کو تکلیف تھی, میاں داد کو بھی چوٹ تھی, اور لیکن یہ تو انہونی سی بات تھی. نہیں, وہ ہوا یہ کہ دیکھیں, اور پھر آپ لوگ اللہ سنا کرتے تھے بہت, آپ بہت سی آپ باتیں نہیں, وہ اس تو کے بارے میں, وہ تو نصرت فتح علی, اس سے پہلے ان کو میں نے ڈسکور کیا ان دا سینس کہ ہمارے تو یہ ان کے ہمیشہ ہماری شادیوں پہ ان کے والد صاحب کی قوالی ہوتی تھی, لیکن نصرت فتح علی جب شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ شروع ہوئی تو یہ ورلڈ کپ سے پہلے تھی, تو نصرت فتح علی ہمارے پھر پروگرامز میں, امریکہ میں گیا, انگلینڈ جاتا تھا, ادھر وہ پرفارم کرتے تھے. ایک بڑے زبردست کمپیئر ہوتے تھے, دلدار پرویز بھٹی, وہ کمپیئر کرتے تھے اور میں بڑا انجوائے کرتا تھا. تو نصرت فتح علی کی قوالیوں سے تو میں پہلے ہی تھا, میں ہک آن ہو گیا, اور پھر وہ ٹیم سنتی تھی تو ٹیم بھی سنتی تھی. لیکن جو ہماری انسپریشن یہ تھی کہ جب وہ ورلڈ کپ پہ پہنچنے سے پہلے ہم ہمیشہ, ہماری ریپوٹیشن ٹیم کی بن گئی تھی کہ ہم ہار نہیں مانتے تھے, تو ہم ہارے ہوئے میچ جیتے تھے. ہم ہندوستان میں ایک نہرو کپ جیتے, ہم نے ساری وہ بھی ورلڈ کپ, منی ورلڈ کپ ہی تھا, ہم نے ساری ٹیموں کو ہرایا اور ہندوستان کو کلکتہ میں ہرایا 1 لاکھ لوگوں کے سامنے. پھر ویسٹ انڈیز جو اس وقت کی سب سے بہترین ٹیم تھی, سارا جو ہندوستانی کراؤڈ تھا وہ ویسٹ انڈیز کے ساتھ تھا, 1 لاکھ کے قریب کراؤڈ, اور ہم نے وہاں کلکتہ میں نہرو کپ جیت کے آئے تھے, وہ بھی ہم پیچھے سے آگے جیتا تھا. تو ہمارے میں کانفیڈنس تھا. ہم اس لیے ہم نے برا کیا اس ورلڈ کپ میں کہ ہماری بدقسمتی سے انجریز ہو گئی شروع میں. بکار یونس انجر ہو گیا, سعید انور ہو گیا, میاں داد کی بیک اپ پرابلم, میرا شولڈر کارٹلیج اتنی بری طرح ہوا ورلڈ کپ سے پہلے کہ اگر ٹیم کو ضرورت نہ ہوتی میں نے نہیں کھیلنا تھا, وہ میں انجیکشن لگا کے کھیل رہا تھا. تو ہمارا سٹارٹ بہت برا ہوا, لیکن آہستہ آہستہ جب ہم ٹیم میں کمبینیشن آنا شروع ہوا تو ہمیں پتہ تھا کہ ایک ہمیں جیت چاہیے تھی کہ ہماری ٹیم پھر کھڑی ہو جائے, اور وہ آسٹریلیا سے مل گئی ہمیں. اور آسٹریلیا میں انگلینڈ اور آپ کے میچ میں جو کراؤڈ تھا وہ آپ لوگوں کے ساتھ تھا, ناٹ ود انگلینڈ, دا فائنل جو فائنل تھا, کیونکہ آسٹریلیا بڑی ایک سپورٹس لونگ ملک ہے, تو وہ جو انہوں نے دیکھا تھا کہ ٹیم جیسے آئی ہے پیچھے سے, تو سارا جو کراؤڈ کی سمپتھی تھی ساری پاکستان ٹیم کے ساتھ تھی. انیوژل تھا. خیر اینی وے, تو کتنا سوچتے ہیں واپس اس کے بارے میں, دیٹ ورلڈ کپ 1992؟ آپ کہتے ہیں ہم کرکٹ دیکھتے نہیں, لیکن اسد عمر کہتے ہیں کہ جب میچز ہو رہے ہوتے ہیں تو عمران کا صبح فون آ رہا ہوتا ہے اور وہ میچز فالو کر رہے ہوتے ہیں. اگر کئی انٹرسٹنگ میچز, اگر مثلا اگر ورلڈ کپ کا کوئی میچ ہو یا کوئی ایک مثلا ہندوستان کے ساتھ میچ ہو, تو وہ میرا انٹرسٹ ہوتا ہے. اتنا میرے پاس ٹائم نہیں, میرا انٹرسٹ بھی چلا گیا, اور میں 2020 مجھے مزہ ہی نہیں آتا دیکھ کے, سوائے اگر ورلڈ کپ اور کوئی بڑا میچ ہو. اصل میں ٹیسٹ کرکٹ کو انجوائے کرتا ہوں, لیکن ٹیسٹ کرکٹ کی کوالٹی نہیں ہے, تیز بولر ہی ختم ہو گئے ہیں, میچ وننگ بولرز نہیں ہیں یہ 2020 سے. خیر یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے, لیکن اصل میں تو میرا اب آپ کو پتہ ہے اور میچز ہیں. پیناما ایک اور میچ, پیناما آپ کا اس میچ پہ بھی آئیں گے. آپ کے بچوں میں سے کسی نے, دونوں بیٹوں میں سے کسی نے کرکٹ نہیں کھیلا؟ کرکٹ کھیلتے ہیں لیکن ان کو یعنی اس طرح کا پیشن نہیں ہے جو. اچھا عمران یہ بتائیں کہ جسٹ بفور وی موو ٹو دی ادر سبجیکٹ, کہ کرکٹ کا آج کل جو اسپاٹ فکسنگ کی بات ہو رہی ہے, اور کچھ سال پہلے آپ نے ایک دفعہ انٹرویو میں مجھے کہا تھا کہ جسٹس قیوم کی جو رپورٹ تھی اس کو نہیں امپلیمنٹ کیا گیا, یہ 6-7 سال پہلے آپ نے کہا تھا, اور یہ سچ ہے کہ وہ نہیں ہوئی اور ہم اسی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اسپاٹ فکسنگ کا جو سزا ہونی چاہیے وہ لائف بین, واٹ از یور پوزیشن؟ دیکھیں نسیم, پرابلم یہ ہے کہ اسپاٹ فکسنگ کو پکڑنا بہت مشکل کام ہے. یہ ایک باقی میچ فکسنگ تو پھر بھی پکڑی جا سکتی ہے, اسپاٹ فکسنگ بہت ہی مشکل ہے. اب کیسے پتا ہے کہ بولر نے جان کے نو بال کیا یا ویسے نو بال ہو گیا یا جان کے وائٹ بال کیا؟ بڑا مشکل کام ہے. لیکن میرے خیال میں اب جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اصل میں پیسہ اب اتنا زیادہ ہے کرکٹ میں, اور 2020 کے آنے سے تو بہت زیادہ پیسہ آ گیا ہے. اور بدقسمتی سے پیسہ زیادہ آنے سے میں نے ایک اور چیز ریئلائز کی
کہ پیسے زیادہ آنے سے یہ نہیں کہ لوگوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں, کئیوں کی حوث بڑھ جاتی ہے, اور وہ جب حوث بڑھ جاتی ہے تو وہ پھر تو اس کی کوئی اینڈ ہی نہیں ہے نا. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں یہ حکمران اربوں پتی ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا. تو یہ جو پیٹ نہیں بھرتا, اس کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے کہ اب عبرتناک سزا ہونی چاہیے. یعنی اب جو پکڑا جائے اس کو لائف بین ہونا چاہیے, اور میں تو کہوں گا کہ جیل میں بھی جانا چاہیے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں لائف بین ہونا چاہیے. اچھا, اب ذرا سیاست پہ آتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ حسین حقانی صاحب کے جو آرٹیکل ہے اس کے بعد بہت سی باتیں ہوئیں. اب بار بار یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ کو پبلک کرو. آپ کیا کہیں گے, کرنی چاہیے پبلک؟ نسیم, اگر آپ نے کمیشنز کی رپورٹ پبلک کرنی نہیں تو کمیشنز بناتے کیوں ہیں؟ ساری دنیا کے اندر کمیشن بنتی ایک ہی وجہ سے ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے اس کے اوپر کمیشن بیٹھتی ہے, کمیشن پھر فائنڈنگز دیتی ہے کہ یہ غلطیاں ہوئیں, پھر وہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ آگے سے یہ غلطیاں کیسے دور کی جائیں گی, اور وہ معاشرہ یا ادارہ, ہر ادارہ کرتا ہے اس طرح, ساری انسٹیٹیوشنز کرتی ہیں, ساری ملٹی نیشنلز کرتی ہیں. یہ تو دنیا میں ہوتا ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی کرکٹ ٹیم, آپ اور تو چھوڑے, ہمارا جب برا کوئی میچ ہوتا تھا یا ہماری بری سیریز ہوتی تھی, ہم پھر اس کو پوری انویسٹیگیٹ کرتے تھے اور پھر ایک پوری رپورٹ لکھتے تھے کہ یہ ہم نے غلطیاں کی, یہ ٹیم غلط سلیکٹ. تو اگر آپ اس کو پبلک نہیں کریں گے, یہ جو کمیشنز اتنی بنائی ہیں, تو وہی ہوگا جو حمود الرحمان رپورٹ کا ہوا, وہ کمیشن بیٹھی اور غلطیاں بھی وہی ہوتی رہیں. اور اب دیکھیں یہ 2014 میں 2015 میں یہ جوڈیشل کمیشن بنی دھاندلی کے اوپر, 40 فائنڈنگز دی انہوں نے, 40 فائنڈنگز, اور اتنی لمبا ملک کا پیسہ اس کے اوپر لگا, اور اس میں کئی فائنڈنگز تھیں, مثلا کہ 35% فارم 15 مسنگ ہے. یعنی یہ کتنا بڑا ایک آپ کیا کہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے اوپر دھبا ہے. ایک آدمی کو نہیں نکالا, ایک چیز نہیں انہوں نے اصلاحات کی الیکشن کمیشن نے, کریکٹیو میجرز جو لینے کی ضرورت ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ اگلا الیکشن بہتر. آج اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ کیا جی 2013 کے الیکشن میں 22 پارٹیز نے کہا الیکشن میں دھاندلی ہوئی, تو کیا یہ اگلا الیکشن ٹھیک ہوگا؟ میں کہوں گا نہیں ہوگا. حالانکہ کوئی اصلاحات ہی نہیں ہوئی, کیا انہوں نے چینج کیا؟ بات تو آپ کی وہی بات ہے کہ یہ جو کمیشن کی ایبٹ آباد کمیشن ہے, بٹھائی کیوں تھی اگر اس کے اوپر آپ نے. اچھا, اسی سے منسلک یہ آپ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جو ویزا کا سکینڈل بنا جس میں کہ حسین حقانی ہر جگہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں ڈاکیومنٹس کے ساتھ, تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ انکوائری کمیشن بنائیں, کہ 2002 سے بنوائیں, جب سے جنرل مشرف کے دور سے لے کے 2014 تک جب امریکنوں کو دیے گئے ویزے. آپ سپورٹ کریں گے, آپ کی پارٹی ایسی کمیشن کو؟ بالکل کریں گے, بالکل آنا چاہیے سب کچھ سامنے. دیکھیں, میں سب سے زیادہ یہ وار آن ٹیرر کے خلاف میری آواز تھی. سب سے زیادہ جب مسنگ پرسنز اٹھائے جا رہے تھے وار آن ٹیرر کے نام پہ 2003 میں, سب سے پہلا میں نے مظاہرہ کیا باہر پارلیمنٹ کے. میں بار بار کہتا گیا کہ یہ اپنی فوجیں نہ بھیجو وزیرستان, اس کے اوپر کمیشن بننی چاہیے. کیا ہم نے کھویا, کیا پایا؟ کتنی 70 پتہ نہیں 80 ہزار لوگ ہمارے بیچارے شہید ہوئے ہیں اس وار آن ٹیرر میں. کتنے, کوئی کہتا ہے $100 بلین سے زیادہ خرچ ہوا ہے. تو یہ کیا ہم نے کیوں کیا تھا؟ یہ سب کچھ کیا ہمیں ملا ہے؟ ہمیں دنیا سے گالیاں کھائیں, ہمیں وہ امریکنز کہیں جو پیسے, ایک طرف ہم پیسے مانگ رہے ہیں ان سے, دوسری طرف وہ کہیں جی یہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں, یعنی بلز نہیں دے رہے پورے پیسوں کے, اور پھر ہمیں کہتے نہیں جی یہ زیادہ اوور چارج کیا, ہم کہیں نہیں جی ہمیں یہ بل. یعنی میں ایز اے پاکستانی میرے لیے اتنی ہیوملیٹنگ چیز تھی. مجھے یاد ہے میں نے انٹرویو, کوئی باہر بھی انٹرویو دیا, اور یہ جب یہ ایبٹ آباد میں وہ جو ہوا تو مجھے اسامہ بن لادن کا, تو جی آپ تو چھپایا ہوا تھا آپ نے اسے, اب آپ پیسے بھی لے رہے ہیں, آپ یہ بھی کر رہے ہیں. یعنی ہمارے ملک کو, جو ہمارے پاکستانیوں کو صرف ایک رولنگ ایلیٹ کی وجہ سے ہمارے ایمبیرسمنٹ ہوئی, ہمیں ہیوملیشن ہوئی, ہمارے لوگ مارے گئے, آج تک ہم قیمت ادا کر رہے ہیں اس جنگ کی. تو کوئی تو پوچھے کہ کیا ہم کیوں گئے تھے اس میں. اور مجھے بتائیں نا, ہم کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا 9/11 میں, القاعدہ افغانستان میں تھی, ہم نے کیوں یہ اتنے لوگ مروائے ہیں؟ کہ کون ذمہ دار تھا, کیوں ہمیں اس جنگ میں لے کے گئے؟ اور او بی ایل کا یہاں ہونا اور پھر یہ کرنا کہ جی کس نے ویزے دیے, جنرل مشرف کے دور میں بھی ویزے دیے گئے, شمسی بیس کس نے دیا, وہ سب چیزیں ان پہ انکوائری ہونی چاہیے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے واپس اور بات کریں گے, سیاست پہ بھی کریں گے اور پناما کیس پہ بھی کریں گے. اسٹے ود اس.
حالات اور تبدیل ہوتا سیاسی منظرنامہ، ریاست کی سیاست میں چھپے اہم حقائق، دو ٹوک سوالوں کا دو ٹوک جواب، ہم بتائیں گے خبر کے اندر کی خبر، موجودہ سیاسی صورتحال کا تجزیہ، ماضی کے تجربات کی روشنی میں، تکرار نہیں بحث بے لاگ دلائل کے ساتھ۔ دیکھیے خبروں اور انکشافات سے بھرپور پروگرام ڈی این اے، پیر سے جمعرات رات 11:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے، انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، امپلائمنٹ لے کر آئیں گے، انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے۔ تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کی تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا۔ آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں۔ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور، ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا۔ کلبھوشن یادو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے، اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ زور مچایا۔ کلبھوشن کا نام نہیں لیا۔ دیکھیے پروگرام اختلاف رائے، پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ کھوج رگوں میں زہر اتارنے والوں کی، بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی، اغوا کی ہو واردات یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش، اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہاتھ، پہنچیں گے حوالات اب سب دھوکے باز۔ کیونکہ ہم کریں گے انکشاف۔ دیکھیے پروگرام انکشاف ہفتے اور اتوار کی رات 10:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ خبر وہی جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کے لیے اہم ہے، تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں بہتر۔ دیکھیں گے خبر کے اثرات اور وجوہات پروگرام خبر کے ساتھ میں۔ دیکھیے پروگرام خبر کے ساتھ پیر تا جمعہ شام 5:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی۔ کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کی کسی بات کا جواب نہیں۔ جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں۔ ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے، اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے۔ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے۔ اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ جتنا لچا اتنا اچھا، اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا، قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا، ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو
देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब हैं। तो बात उनसे करते हैं सोशल मीडिया पे। इमरान खान, आपने देखा कि अभी ये कहा गया है जज साहब की तरफ से कि रेफरेंडम करवाने की ज़रूरत है। रेफरेंडम इस पे करवाते हैं कि सोशल मीडिया बंद हो अगर वो जो हमारी अजीम हस्तियाँ हैं उनकी इज़्ज़त को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई भी बात करेगा तो ये तो फितना करेगा ना। इसका मतलब कि ये इंतशार चाहता है, क्योंकि लोग प्यार करते हैं उनके साथ। लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि जो उनको रुतबा अल्लाह ने कुरान में दिया है कि एक ही इंसान को अल्लाह ने अपना हबीब बनाया है, तो और हमें कहा गया कि उनकी मिसाल पे चलो और उनसे सीखो। तो ज़ाहिर है जो भी कोई उनकी गुस्ताखी करेगा वो जान के फितना ही कर रहा है ना। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, और इसके ऊपर तो पूरी मैं बड़ी देर से कह रहा हूँ कि OIC को इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। सारे मुसलमान मुल्कों को इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए जॉइंटली। अगर एक इज़राइल हॉलोकास्ट के ऊपर बातचीत करने, इंटरप्रिटेशन देने के ऊपर आप कई यूरोपियन मुल्कों में जेल में जा सकते हैं, तो एक वो जो कि मुसलमान लोगों को इतनी तकलीफ़ पहुंचाती है चीज़, यानी जो मैं फिर से कहता हूँ लोगों की जान से ज़्यादा उनको तकलीफ़ पहुंचाती है, तो उसके ऊपर क्या मुसलमान के लीडर ये इकट्ठे होकर नहीं कह सकते कि हम जॉइंट बॉयकॉट कर देंगे अगर किसी ने किया? देखिए कैसे करते हैं। वैसे कहा इन्होंने, चौधरी निसार साहब ने तो कहा कि अब हम UN में लेके जाएंगे। अभी मुसलमान सफ़ीरों की जो बात हुई है वो अपनी जगह एक UN के लेवल पे कह रहे हैं हम करेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर रेफरेंडम नहीं, पहले तो ये पॉइंट है ना, ये तो सबसे ये समझ आना चाहिए कि इसके ऊपर तो हमें सारे मुल्क को स्टैंड लेना चाहिए। अब आ जाए सोशल मीडिया को बंद करना, ये तो अब इससे ज़्यादा अब मैं क्या कहूँ कि आपने मुल्क को धकेलना है पीछे। ये इंफॉर्मेशन की रेवोल्यूशन का दौर है। ये एक ऐसा दौर है जो कि अभी तक लोगों को समझ ही नहीं आ रही। मसलन ट्रंप जैसा आदमी, सारा मेन स्ट्रीम मीडिया एक तरफ और ट्रंप जीत जाता है सोशल मीडिया को लेके साथ। ब्रेक्सिट से बरतानिया, सारा मेन स्ट्रीम मीडिया एक तरफ और वो ब्रेक्सिट सोशल मीडिया हरा देता है। सोशल मीडिया एक इतनी बड़ी पावर है और ये बनती जा रही है, इवॉल्विंग है, यानी कि ये नहीं कि ये आज जो है 6 महीने के बाद ये और आगे निकल जाएगी। तो अगर इस इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन से पाकिस्तान को बाहर निकालना चाहते हैं, इससे बड़ा नुकसान आप क्या पहुँचाएंगे? तो ये हो भी नहीं सकता। ये नहीं आप इसको कंट्रोल। इस तरह के रेफरेंडम को आप सपोर्ट ना करें कि नहीं, ये है ही स्टूपिड, ये आइडिया स्टूपिड है, ये तो पागलपन है ये करना। देखें ना, आप दोनों चीज़ों को, एक चीज़ को जो सारी कौम मुत्तहिद है उसके ऊपर, उसको ये इसी तरह ही है कि ज़ियाउल हक कहें कि जी अगर आप इस्लाम चाहते हो तो मेरा रेफरेंडम में ज़ियाउल हक के लिए वोट दे दो। ये वही बात, ये वैसा ही है, बिल्कुल वैसे। अच्छा, ज़रा पॉलिटिक्स पे आते हैं। जरदारी साहब आजकल पंजाब में बड़े मुतहरिक हैं और वो कह रहे हैं पंजाब में तो अब पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। देखें, वो उसके लिए जरदारी साहब को पाकिस्तान में रहना पड़ेगा। देखें ना, वो थोड़ी देर के बाद तो बाहर चले जाते हैं, और करें, कोशिश करनी चाहिए सबको इसमें। अच्छा, ये बताएं कि अच्छा वो वैसे ये भी कहते हैं मल्टी पार्टी जो उनकी कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने ये भी शिकायत की कि इमरान खान साहब कोई राब्ता नहीं करते। शायद आपको बुलाया भी था उस मीटिंग में, आप गए नहीं? असल में वो मीटिंग का मकसद कोई नहीं था। जब एक तरफ ऊपर सारी पार्टीज फैसला कर रही है मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर, तो कोई समझ नहीं थी उस मीटिंग का, और फैसला तो हो गया था मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर। दूसरी चीज़ ये कि मेरा भी गिला है कि पार्लियामेंट के अंदर हम जब देख रहे थे कि नवाज़ शरीफ और इनकी पार्टी किसी सूरत वो TORs पे नहीं मानेगी जिसमें नवाज़ शरीफ का हम सारी अपोजिशन ने मिल के कहा था एहतसाब हो, जब पता चल गया था, और जब ख्वाजा आसिफ, मैं ये भी देखना था दिन के एक पार्लियामेंट के अंदर एक पार्लियामेंटेरियन कहता है कि मियाँ साहब फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे ये पैनामा को थोड़ी देर के बाद। यानी कि वो जब डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे थे और एक पार्लियामेंटेरियन कह रहा है कि पब्लिक का पैसा चोरी हुआ, लेकिन मियाँ साहब आप फिक्र ना करें। तो जब हम ये देख रहे हैं उनकी बदनीयती वाज़े हो गई है, तो जब हम कहते हैं सड़कों पे आएंगे, कहते हैं जी सोलो फ्लाइट,
آپ نے سڑکوں پہ بھی نہیں آنا اور آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ میں کل کر رہے ہیں پیناما کو, تو پھر مجھے کہہ رہے ہیں جی سولو فلائٹ پہ چلے گئے. آپ کیوں نہیں, ہم بار بار ان کو دعوت دیتے تھے, نہیں آئے. اچھا یہ بتائیں کہ الیکشنز جب ہوں گے تو آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی طرح کی ایڈجسٹمنٹ کا سوچ سکتے ہیں, کچھ پاسبلٹی ہوگی پنجاب میں خاص طور پہ؟ دیکھیں مشکل ہی لگتا ہے نسیم, مجھے تو نہیں لگتا کہ ہماری پیپلز پارٹی سے کسی قسم کی ہوگی. یعنی پیپلز پارٹی بھی تو اب ایک پارٹی نہیں نہ رہی, ایک تو ہے آصف زرداری کی پیپلز پارٹی, ایک کوشش کر رہے ہیں پنجاب میں پیپلز پارٹی کو کھڑا کرنے کے لیے وہ اور لوگ ہیں اور وہ ٹھیک لوگ بھی ہیں. ایک طرف سپورٹ ہے آصف زرداری کی؟ نہیں, میرے خیال میں وہ زیادہ بلاول کو چاہتے ہیں کہ جس طرح اعتزاز احسن ہے, میرے خیال میں یہ سب سمجھتے ہیں کہ بلاول کو آگے سامنے آنا چاہیے. تو لیکن وہ کہتے ہیں نا ایک زرداری سب پہ بھاری, وہ بلاول پہ بھاری ہو گیا ایک زرداری, اس کو بالکل انہوں نے ختم کر دیا. یعنی اگر بلاول نے لیڈر بننا تھا تو لیڈر کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا, وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. یعنی وہ لیڈر تو ہوتا ہی تب ہے جب وہ اپنے فیصلے کرتا ہے. اب وہ باپ بیٹے ہیں تو وہ بڑا مشکل ہے. یہ میرے خیال میں مجھے تو پیپلز پارٹی کا اس وقت نظر ہی نہیں آ رہا. اچھا اب رول آؤٹ کر رہے ہیں بالکل کہ کچھ الیکشن کے؟ میرے خیال میں مشکل ہے, کوئی ایسی چانس نہیں نظر آ رہی. اچھا آپ کو مشکل لگ رہا ہے. اچھا تھوڑا سا اس سے پہلے کہ ہم پیناما پہ آئیں, افغانستان کے حوالے سے بتائیں کہ آپ ملے بھی افغان ایمبیسڈر کو, ابھی بارڈر بند بھی ہوا, بارڈر کھل بھی گیا. افغانستان پہ آپ نے کچھ سوچا ہے, خاص طور پہ کے پی کے پروونس ہے, اتنا کرٹیکل پروونس ہے, اس کا بہت بڑا افغانستان پاکستان کا فورن پالیسی فیلئر ہے. میں اس کو اپنا فیلئر سمجھتا ہوں. حالات اور تبدیل ہوتا سیاسی منظرنامہ, ریاست کی سیاست میں چھپے اہم حقائق, دو ٹوک سوالوں کا دو ٹوک جواب. ہم بتائیں گے خبر کے اندر کی خبر. موجودہ سیاسی صورتحال کا تجزیہ, ماضی کے تجربات کی روشنی میں. تکرار نہیں, بحث بے لاگ دلائل کے ساتھ. دیکھیے خبروں اور انکشافات سے بھرپور پروگرام ڈی این اے, پیر سے جمعرات رات 11:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے, انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے, امپلائمنٹ لے کر آئیں گے, انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے. تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں, دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کی تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا. آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں. ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور, ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا. کلبھوشن یادیو, آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ زور مچایا. کلبھوشن کا نام نہیں لیا. دیکھیے پروگرام اختلاف رائے, پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. کھوج رگوں میں زہر اتارنے والوں کی, بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی. اغوا کی ہو واردات یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش, اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہاتھ. غنی بنے اور آئے تھے جی, اور اس نے پوری کوشش کی اور نظر آ رہا تھا کہ وہ کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان کوئی اس کو رسپونڈ کرے اور کچھ یہاں, اور وہ وہاں افغانستان میں مل ملا کے کچھ کرے. although یہ میں ضرور کہوں گا بڑا کمپلیکس سچویشن ہے, آسان نہیں ہے. یہ کوئی اگر کسی کا خیال ہے نا کہ لیکن میرے خیال میں اگر وہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی تھی تو پاکستان کو کم از کم کوئی ہمارا کوئی فورن پالیسی نظر آتی, کوئی لیڈرشپ نظر آتی, اور یہی لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن
کیا کرتا ہے پاکستان جو نہیں؟ نواز شریف کبھی ادھر دورے کر رہا ہے, کبھی ہیریٹس میں شاپنگ کر رہا ہے. یہ طرح وہ ونڈو آف اپرچونٹی گوا دی. اور میرے خیال میں ہندوستان نے پھر افغانستان کو اپنے انفلوئنس میں لے کے بڑی ایسی گیم کھیلی ہے جو کہ افغانستان کے لیے بھی بری ہے اور پاکستان کے لیے بھی بری ہے. اور میں یہ بالکل یہ جو بارڈر جو بند کیا, میں بالکل اس کے خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں غلط کیا, کیونکہ دیکھیں افغانستان کے لوگوں کے اندر یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ پاکستان ان کے خلاف ہے, کیونکہ وہ برے وقت سے گزرے نا. جو ایک ریفیوجی ہوتا ہے وہ کوئی جان کے تو نہیں ریفیوجی بننا چاہتا, وہ کوئی حالات برے ہوتے ہیں تو وہ ریفیوجی بنتا ہے. اور ہم نے اتنی قربانیاں دی افغان ریفیوجیز کے لیے, پاکستان نے بڑی قربانیاں دی. اور جب وہ اتنی قربانیوں کے بعد اب جب ہم نے جو رویہ اختیار کیا ریفیوجیز کے اوپر بھی, بارڈر کراسنگ کے اوپر بھی, میرے خیال میں بڑا کاؤنٹر پروڈکٹیو تھا. میرے خیال میں کہ افغانستان کے لوگوں کو دیکھیں, لوگوں پیپل ٹو پیپل تو ہونے چاہیے نا. میرے خیال میں اس سے لوگوں کے خلاف ہم لوگوں افغانستان کے لوگوں میں پاکستان کی نفرت بڑھی ہے. ہاں مشکل اس وقت ہے اس حوالے سے. یہ بتائیں کہ آپ نے ایک پروگرام میں یہ کہا کہ فاٹا کی انٹیگریشن کی بات ہو رہی ہے اور ہمارے سی ایمز کو کوئی انوالو ہی نہیں کیا جا رہا, تو اب وہ کیا سچویشن بدلی ہے؟ آپ جو کے پی کے سی ایم ہیں ان کی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے فاٹا کے حوالے سے, یا ابھی بھی وہ سائڈ لائن پہ؟ لیکن پہلے تو یہ دیکھیں نا, ابھی تک تو کچھ نہیں ہو رہا, لیکن یہ سوچیں فاٹا اور کے پی کا مرجر کی بات ہو رہی ہے اور کے پی کے چیف منسٹر اور کیبنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. یعنی جس صوبے نے سارا کام کرنا ہے, یعنی ساری ڈپارٹمنٹس نے مرج ہونا ہے, جنہوں نے ساری تیاری کرنی ہے کہ کیسے, جن کے کنیکشنز ہیں, کیونکہ ساری ڈسٹرکٹس جوائن کرتی ہیں نا فاٹا کے ساتھ, تب وزیرستان بنو کو جوائن کریں گے, ڈی آئی خان کو کریں گے اور باقی سارے, تو جنہوں نے جدھر مرج ہونا ہے ان سے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. اور کون کرے گا سارے فیصلے؟ گورنر کرے گا. گورنر کیوں کرے گا جی؟ فاٹا جوائن ہو رہا ہے پختونخوا کے پی کے ساتھ اور گورنر فیصلے کرے گا. تو یہ تو بڑا ہی انہوں نے, میں اب آپ کو کیا, خیر کوئی بھی چیز انہوں نے ٹھیک کیا ابھی تک؟ مجھے ایک چیز بتا دیں, کوئی ایک ادارہ ٹھیک کیا بتا رہے ہیں؟ ویسے سی پیک میں تو آپ لوگوں کی سی پیک کی اور فیڈرل اور جو گورنمنٹ ہے کے پی کے کی, لگتا ہے سی پیک پہ ذرا بہتر صورتحال ہے, جو پروجیکٹس ہیں وہ اب یہ سی پیک بھی دیکھ لیں. یہ ایم او یو سائن ہوتا ہے 2013 جولائی میں, اور پہلی دفعہ کے پی کے لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے سی پیک کے اوپر جنوری 2016 میں. یعنی یہ, اور کون جا رہے ہیں جی سی پیک کی میٹنگز پہ؟ نواز شریف, شہباز شریف, سلمان شہباز. یہ فیملی افیئر چل رہا ہے, یہ جا رہے ہیں, کسی کو پتہ نہیں ہے. وہ بلوچستان میں علیحدہ شور مچا رہے ہیں, سندھ والے علیحدہ شور, پختونخوا میں علیحدہ شور مچا ہوا ہے. دیکھیں یہ بالکل نواز شریف کو میں آج آپ کو کہوں, اس کو سمجھ نہیں ہے ڈیموکریسی کی. یہ ساری فیملی ہے, یہ ان کو, یہ جس طرح وہ ان کی دوستی ہے عربوں کے ساتھ, جس طرح قطریوں کے ساتھ, یہ سمجھتے ہیں وہ یہ بھی ان کی کوئی وہ یہ ہاؤس آف جو وہ تھانی فیملی, وہاں ادھر سارے فیملی افیئر ہے, یہاں بھی فیملی افیئر ہے. اب تو بہتر ہے سی پیک کا اور کے پی کے. نہیں, میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے کیا 3 سال میں, مجھے بتائیں اتنا بڑا پروجیکٹ ہو رہا ہے, سارا پاکستان متاثر ہے میجر طریقے سے, اور آپ ان کو انوالو ہی نہیں کر رہے. اور اس سے چائنیز بیچارے وہ ویسے بیچ میں پھنس گئے ہیں. وہ کبھی ایمبیسڈر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بھی آئے تھے کہنے کہ ذرا جی ہم وی شوڈ آل بی آن دی سیم سائڈ. ہم سارے تو سی پیک, کون سی پیک کی مخالفت کرے گا؟ لیکن وہ صوبے, اگر آپ کے صوبے میں شور مچ گیا, اب ساری پختونخوا کی جو پارٹیز ہیں ساری شور مچا دیا کہ جی ہمیں ڈپرائیو کر رہے ہیں, تو کون وہ کیا ہوگا؟ اگر آپ سی پیک کا پروجیکٹ شروع ہو رہی ہے, ڈیمونسٹریشن شروع ہو جائیں, تو کس کو نقصان ہوگا؟ پاکستان کو. اس لیے ان کا طریقہ ہی غلط تھا. ان کو سب کو, اگر پرائم منسٹر نے جانا تھا تو اپنے چھوٹے بھائی صاحب کو نہ لے کے جاتے, سب چیف منسٹر, اور اب بھائی صاحب کے بیٹے کو نہ لے کے جاتے, جتنا بھی بڑا وہ جینیس ہے ان کا بیٹا, سب کو لے کے جاتے. اس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ یہ پیسے بنا رہے ہیں. اس سے تاثر مل رہا ہے کہ ان کی فیملی جو سارا ٹبر کا ٹبر پیسے بنا رہا ہے, یہ پروجیکٹ کے اندر پیسے بن رہے ہیں. تو اس سے تو اور زیادہ شک پیدا ہو جاتا ہے. لیکن سی پیک میں سب کو ساتھ چلنا بڑا ضروری ہے. ساتھ تو چلیں گے, اب تو آہستہ آہستہ لوگوں کو اب انوالو کر رہے ہیں. بالکل, اور چلنا چاہیے. یعنی یہ پاکستان کی ہمارے لیے اپرچونٹی ہے, بہت میجر اپرچونٹی, اور اپرچونٹی تب ہے اگر ہم اپنا گورننس سسٹم ٹھیک کریں اور فائدہ اٹھائیں. بے شک. ناظرین بریک لیتے ہیں, سی پیک کے بعد چلیں گے ہم پیناما پہ اور کچھ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس.
हालात और तब्दील होता सियासी मंजरनामा, रियासत की सियासत में छुपे अहम हकायक, दो टोक सवालों का दो टोक जवाब। हम बताएंगे खबर के अंदर की खबर। मौजूदा सियासी सूरत हाल का तज्जिया, माजी के तजुर्बात की रोशनी में, तकरार नहीं बहस, बेलाग दलाइल के साथ। देखिए खबरों और इंकशाफात से भरपूर प्रोग्राम डीएनए पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ हफ्ते और इतवार की रात 10:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खबर वही जो आप चाहते हैं, जो आपके लिए अहम है, ताकि आप फैसला कर सकें बेहतर। देखेंगे खबर के असरात और वजूहात प्रोग्राम खबर के साथ में। देखिए प्रोग्राम खबर के साथ पीर ता जुमा शाम 5:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दमाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूंचता,
قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ بھی۔ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں، تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے، لیکن ہم تلخی سے نہیں، مکالمے سے بات بڑھائیں گے۔ ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے، لیکن ثبوت کی روشنی۔ ہم ہر بات کریں گے، لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا 8 میں دیکھیے پروگرام۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے ہماری چیئرمین PTI عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اس سے پہلے عمران صاحب ہم چلیں پیناما کیس پہ، آپ کی پارٹی کے حوالے سے میں پوچھ لوں سوال۔ الیکشن کمیشن میں جو آپ لوگوں کے فنڈز کا ایشو گیا ہوا ہے، کہا جاتا ہے کہ 45 دفعہ اس میں ایڈجرنمنٹس لی گئی ہیں، کیوں نہیں اس کا جواب دے رہے؟ یہ بالکل میلیفائڈ انٹینشن سے ہے۔ یہ جو فورن فنڈنگ کی بات کرتے ہیں، یہ 2011 کی بات کر رہے ہیں۔ 2011 میں ایک آدمی جو کہ پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، وہ نون لیگ کے ساتھ جا کے الیکشن کمیشن میں چلا گیا اور وہاں اٹھا رہا ہے چیزیں وہ جو کہ فنڈز کی آڈٹ رپورٹ کلیئر ہو چکی ہے الیکشن کمیشن سے۔ پھر ایڈجرنمنٹس کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ جو تحریک انصاف ہے وہ گئی ہوئی ہے ہائی کورٹ کے اندر، اور ہائی کورٹ میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے ہی میلیفائڈ انٹینشن۔ یہ سوچے نا، ہم جا کے نون لیگ کو کہیں جی یہ اپنے بتائیں جناب اپنی ساری جو آپ کی فنڈنگ ہے، بتائیں جی آپ نے 6 سال پہلے جو فنڈنگ لی تھی وہ کدھر سے پیسہ آیا۔ ہم جا کے کہہ رہے ہیں، وہ پٹینڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف کا آدمی ہے، وہ 6 سال سے نکالا ہوا ہے، وہ نون لیگ کی موٹو گینگ سے جا کے وہاں بیٹھ رہا ہے۔ یہ میلیفائڈ انٹینشن ہے ان کی۔ تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جو ٹاپ 10 جو ہمارے آڈیٹرز ہیں پاکستان کے ٹاپ 10 ہیں، ہر سال آڈٹ کرواتی ہے اپنے اکاؤنٹس، اور آڈٹ میں کوئی کوالیفیکیشن تو نہیں۔ ایڈجرنمنٹس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں جواب داخل کریں گے کسی پوائنٹ پر؟ نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط کر رہی ہے یہ الیکشن کمیشن۔ اچھا، تو ہائی کورٹ میں وہ کیس لڑ رہے ہیں؟ ہائی کورٹ میں کیا ہوا ہے جی؟ اچھا، اور ویسے یہ PMLN والے آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیا ہے، آپ کے حوالے سے آپ کو فیور مل گیا، آپ نے تو اپنی وہ نہیں کروائی، جیبیں یہ نہیں کی، تلاشی نہیں دی۔ اور کیا کہیں گے یہ؟ مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی کرکٹ کھیلتا تھا 1983 میں، انگلینڈ میں کرکٹ کھیل رہا ہے، انگلینڈ میں فلیٹ لیتا ہے، اور اس کے 20 سال کے بعد وہ فلیٹ بیچتا ہے، الیکشن کمیشن میں دیتا ہے، اس دن فلیٹ لیا، اس دن بیچا، اور اس فلیٹ کو بیچ کے منی ٹریل یعنی بینکنگ کے ذریعے پیسہ پاکستان لاتا ہے، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے کوئی غلط کام کیا۔ میں نے وہاں سپریم کورٹ میں بھی کہا، ایک میرا جھوٹ ہوا نا اس میں، ایک چیز میں نے غلط بیان کی ہوئی کہ میں نے فلیٹ کب لیا، میں نے کب بیچا، کتنے کا بیچا، پیسہ سارے میں نے ثبوت دے دیے، اور پیسہ بینکنگ چینل سے پاکستان لے کے آیا۔ اس میں سے ایک غلط چیز ہوئی، میں پالیٹکس چھوڑ دوں گا۔ دیٹس یور آنسر۔ اچھا، لیٹس کم ٹو پیناما۔ ابھی تک ججمنٹ آئی نہیں، لیکن وہ اعتزاز احسن صاحب ہمارے پروگرام میں کہہ رہے تھے کچھ دن روز پہلے، انہوں نے کہا ججز نے، اینڈ آئی ایم کوٹنگ ہم، ججز نے نواز شریف صاحب کے ساتھ نرمی برتی ہے۔ یور کامنٹ؟ دیکھیں، پہلے تو ججمنٹ نہیں آئی، میں اگر وہ اپیل کرنا چاہتا ہوں ججز سے، اگر وہ دیکھ رہے ہیں، کہ خدا کے واسطے جلدی فیصلہ کرے۔ میں نہ کہیں باہر نکل سکتا ہوں، میں کھانے پہ جاتا ہوں، ساری دنیا آ جاتی ہے کہ کس دن آ رہا ہے فیصلہ، میں اپنا فون دیکھتا ہوں تو وہ سارا بھرا ہوا ہوتا ہے، اوورسیز پاکستان تو وہ فیصلہ کب آ رہا ہے، میں پاگل ہو گیا ہوں۔ تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی کر کے جلدی میری زندگی آسان، اب ملک کی زندگی آسان کر دیں۔ دوسری چیز، آپ کہتے ہیں ججز نے نرمی کی، میں نہیں کہہ رہی، اعتزاز صاحب کوٹ کریں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تو ہم اس کو اس طرح دیکھیں کہ یہ اگر انگلینڈ میں، جو میں عدالت میں وہاں ایک دفعہ تھا، میرا اور ایئن بوتھم کا کیس تھا، مجھے یاد ہے، تو میں نے تو دیکھا ہوا وہاں ججز کا رویہ، جو جج کا رویہ، اگر یہ کیس ہوتا انگلینڈ میں، یورپ میں، امریکہ میں، تو میرے خیال میں 5 یا 6 دن کے بعد انہوں نے نواز شریف کو جیل میں ڈال دینا تھا،
क्योंकि किसी ने मानना ही नहीं था कतरी का खत। जो वो कतरी खत था ना, तो वो अगर इतना लंबा ये केस गया है, मैं इस जुडिशरी को तो सिर्फ ये कहूँगा कि ये पाकिस्तान में केस हो रहा है, हमारी तारीख है। ये तो ये दाद दें कि ये केस सुना गया एक ताकतवर के खिलाफ। यहाँ तो किसी ताकतवर को, वो तो अदालत में नहीं जाता। और ऐसा केस हमारी तारीख आप उठा के देख लें, जस्टिस मुनीर के बाद किस ताकतवर के खिलाफ जुडिशरी ने कुछ किया है। तो ये तो अगर उन्होंने उसकी जिस तरह तलाशी ली है उसकी सुप्रीम कोर्ट में, यही बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह के सवालात हुए हैं और जो एक्सपोजर हुआ है, लेकिन बाहर जो एतजाज़ हसन कह रहे हैं कि कतरी खत, अगर मनी ट्रेल भी खतरी खत है, अगर सोर्स भी के फ्लैट लेने की कतरी खत है, तो ये तो बाहर बड़ी जल्दी इनको पकड़ के उन्होंने पर्जरी होती है, झूठ, अदालत में झूठ बोलना, जेल होता है वहाँ। अदालत के सामने एक कतरी खत के ऊपर ही, झूठ के ऊपर उनको भी जेल हो जाना था। अच्छा, आखिरी सवाल, आपने ये कहा कुछ रोज़ पहले कि जो जजमेंट आएगी, जो फैसला होगा, तो मैं तो एक्सेप्ट करूंगा। आपने ये भी कहा फिर हम लाहे-अमल बाद में बात करेंगे। तो कुछ लोगों ने कहा आपका ये कहना कि लाहे-अमल की बात बाद में होगी, इसका मतलब आप प्रेशर डाल रहे हैं कोई, आपका मतलब कैसे? नहीं, नवाज शरीफ तो ये अगर ये प्रेशर है तो नवाज शरीफ कभी उधर जा रहा है, कभी इधर फीते काट रहा है। एक पूरा क्रिकेट, एक PML का जलसा कर दिया क्रिकेट मैच के नाम पे। वो और बात है कि उसमें गो नवाज गो गया और आप भी गई थी वहाँ। तो वो क्रिकेट मैच सिर्फ करवाया इसलिए कि किसी तरह अदालत को मैसेज आए। ये जो सारे फीते काटे जा रहे हैं, ये जो सारे ड्रामे किए जा रहे हैं, PSL, ये सारा सिर्फ एक ही मकसद है, अदालत को इम्प्रेस करने का। और ये यानी जो पूरा मीडिया के ऊपर हर रोज़ इश्तिहार, आप सोचें कि इन्होंने 30 अरब रुपए के दोनों भाइयों ने इश्तिहार छापे हैं। कौन सी दुनिया के अंदर है? हर रोज़ आप अखबार उठा के देखें, एक भाई की इधर शक्ल आई हुई होती है, दूसरे भाई की इधर आई हुई होती है। हमारे पैसे पे 30 अरब रुपया एक गरीब मुल्क में, 4 अरब का दूसरा शौकत खानम बन गया था पेशावर में, और ये 30 अरब रुपया सिर्फ अपनी पर्सनल प्रोजेक्शन पे खर्च कर रहे हैं और अदालत को मुतासर करने के लिए, जी हम बड़े पॉपुलर हैं। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन आपके, मैं वर्ल्ड कप के देख रही थी इंटरव्यूज़ वाला, 1992 में आपने एक दिया इंटरव्यू जिसमें आपको इंटरव्यू पूछ रहे हैं कि यू बीइंग आस्क्ड टू जॉइन पॉलिटिक्स, और उसमें नवाज शरीफ साहब की भी क्लिप है, वो कह रहे हैं आई ऑफर्ड हिम ट्वाइस, तो आपने उससे कहा नो आई एम नॉट गोइंग टू जॉइन पॉलिटिक्स, पीपल हैव देयर लिमिटेशंस, आई एम नॉट कट आउट फॉर पॉलिटिक्स। लेकिन फिर बाद में ये इस तरह, नसीम, अगर इस मुल्क के अंदर हमारी पॉलिटिक्स इस तरफ ना जाती, लूट मार की तरफ, और अगर ये नए पहले एक बारी आई थी दोनों पार्टीज़ की, तो उसमें मैं सोच रहा था कि जी शायद ये सीख रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने दूसरी जो बारियां आई और जिस तरह का हमने देखा हालात, कि जिस तरह दोनों पार्टीज़ आके पावर में आती थी और पैसे बनते जा रहे थे, पॉलिटिक्स से पहले पावर में पहले कितना पैसा था अरसा से, और बाद में कितने बन रहे थे और हो रहा था, और फिर पाकिस्तान नीचे ऐसे जा रहा था। अगर आप देखें तो 1985 से पाकिस्तान नीचे जाना शुरू हुआ है, जब से इन्होंने नॉन पार्टी इलेक्शंस करवाए, करप्शन आसमानों पे, और ये जो नवाज शरीफ जब से आए हैं तो पॉलिटिक्स में पैसा बिजनेस बना दी ना, फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, इक़्तिदार में आ रहे हैं, कर्जे ले रहे हैं, माफ़ हो रहे हैं। तो मैंने तब सोचा, रूल ने भी हशर किया साथ, मतलब सबने मिलिट्री तो लेके आई नवाज शरीफ को। आज जो बड़े डेमोक्रेट बने हुए हैं उनको तो हमारे सामने मैन्युफैक्चर किया है जनरल ज़िया की डिक्टेटरशिप ने। तो मैंने तब सोचा कि अगर इस मुल्क में हमारी तरह के लोग जिनको ज़रूरत नहीं है पॉलिटिक्स की, यहाँ वो लोग जाते हैं जिनको ज़रूरत है, यानी पॉलिटिक्स को करियर बनाते हैं, हमें आना चाहिए पॉलिटिक्स में अगर हमने इस मुल्क को ये जिस तरफ जा रहा है उसे बचाना है। तो तब मैंने फ़ैसला किया, और वो भी मैं जब शौकत खानम बना रहा था हॉस्पिटल, अगर मेरे ये एड्स ना बंद कर देते, इन्होंने भी जो किया ना कि मैं करप्शन की बात करता था, इन्होंने कहा जी पॉलिटिक्स में आ रहा है, करप्शन तो शुरू हो गई थी तब। तो इन्होंने जब मुझे हॉस्पिटल पे दबाने की कोशिश की, तो मेरी नेचर ये है कि अगर आप मुझे कन्विंस कर दें, मेरी वालदा जब मैं छोटा भी था ना, तो मेरी वालदा मुझे बुरी आवाज़ से, सख्त आवाज़ से नहीं बात करती थी, मुझे कन्विंस करती थी कि ये है, मैं कर लेता था। लेकिन अगर आप मुझे अटैक करें और मुझे फिर डराएं और धमकाएं, तो फिर वो मैंने आना ही था पॉलिटिक्स में मुकाबला करने तो फिर आप आगे पॉलिटिक्स में चले। आप देखते हैं सबको इंतज़ार है पनामा की रिज़ल्ट का, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपसे बैठक होगी। बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।
stand up.